محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کے لیے حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ مشہور مسئلہ ہے کہ کسی کی زمین کو چھین کر، غصب کر کے، قبضہ کر کے اس پر مسجد بنانا جائز نہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ ایک اور مسئلہ مشہور ہے کہ سرکاری زمین پر قبضہ کر کے مسجد قائم کرنا جائز نہیں۔ بالکل صحیح مشہور ہے، لیکن یہ بات مکمل نہیں ہے، نامکمل ہے۔ پوری بات کو جاننا ضروری ہے۔ پوری بات یہ ہے کہ جہاں پر حکومت مسلمانوں کی ہو تو وہاں حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کی مردم شماری اور ان کی تعداد کے مطابق مسجد کو قائم کریں تاکہ لوگ اپنی مذہبی عبادت جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ پھر اگر حکومت اس ذمہ داری کو پورا کر رہی ہے تو پھر اگر لوگ سرکاری زمین پر قبضہ کر کے وہاں مسجد قائم کرنا چاہیں تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر حکومت اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتی، جو کہ قرآن کریم میں بتایا گیا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ مسلمانوں کو جب اللہ تعالی حکومت عطا فرماتے ہیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے نماز تبھی قائم کریں گے جب پہلے مسجدیں بنائیں گے تو یہ حکومتی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر ایسا نہ کرے حکومت تو پھر کسی علاقے میں جہاں ضرورت ہو اور مسلمان سرکاری اور غیر مملوکہ زمین پر اگر مسجد قائم کر لیں تو یہ ان کا فریضہ ہے، کوئی گناہ نہیں، کوئی غلط نہیں ہے۔ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ کراچی میں ایک مسجد ہے جس کا نام مدینہ مسجد ہے۔ اس کا محل وقوع طارق روڈ ہے اور یہ عرصہ 40 سال سے قائم ہے۔ اس مسجد کے متعلق معلومات یہ ہیں کہ اس مسجد کی NOC لی گئی تھی اور اس کو نقشہ بھی اس کا پاس کرایا گیا تھا، اور اس مسجد کے عقب میں اس کے متصل پارک ہے۔ اب حکومت نے اور جو ہے وہ عدلیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ حکم دیا ہے کہ وہ مسجد کو گرا دی جائے اور پارک کو توسیع دی جائے، پارک بڑھا دیا جائے۔ تو اس سلسلے میں گزارش ہے کہ عدلیہ کو اپنے فیصلے پر غور کرنا چاہیے اور لوگوں کی ضرورت کا خیال کرنا چاہیے۔ حکومت سے بھی گزارش ہے کہ وہ مسجدیں بنائے بجائے اس کے کہ وہ توڑے، اور اس کا کوئی قانونی راستہ بھی نکل سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یوں راستہ نکال لیا جائے جیسا کہ دیگر مقامات پر کہا جاتا ہے، جیسے عمران خان صاحب کا جو وہ گھر ہے تو وہاں کہا گیا اس کی جو ہے نا جرمانہ ادا کر دیا جائے، پھر اس کو جو ہے قانونی شکل دے دی جائے گی۔ تو ایسا کوئی راستہ، یا اس زمین کی قیمت لوگوں کے ذمہ لگا دی جائے کہ وہ لوگ اس زمین کی قیمت ادا کر دیں اور وہ زمین جو ہے مسجد کو دے دی جائے تاکہ لوگ وہاں پر آزادانہ طور پر نمازیں پڑھ سکیں اور دیگر جو امور مساجد سے متعلق ہوتے ہیں وہ سر انجام دے سکیں۔ اور اس لیے گزارش ہے عوام الناس سے بھی کہ وہ اس مسئلے کو اپنی طاقت کے مطابق اٹھائیں اور قانونی راستہ اختیار کریں اور غیر قانونی راستے سے بچیں، لیکن پوری ہمت کے ساتھ۔ یہ کام صرف علماء کا نہیں بلکہ ہر مسلمان کا ہے۔ مسجد مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے، اس میں صرف عالم اور غیر عالم میں فرق نہیں کیا جاتا، اور اس میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ یہ مسجد جو ہے وہ محفوظ رہے۔ اس طرح دیگر مساجد بھی حکومت اور عدلیہ اس بارے میں سنجیدگی کے ساتھ غور کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ایسے اقدامات سے لوگوں میں جو ہے وہ تشویش پیدا ہو اور مایوسی پھیلے اور لوگ کوئی غیر قانونی راستے اختیار کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو اور وطن کو محفوظ فرمائے۔